بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بر شہ محمد اور آل محمد پر. السلام علیکم, صبح خیر, اور پروگرام نسیم زندگی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر ہے کہ ہم نے جو ہے سیکھ لیا ہے کہ یہ پروگرام نسیم زندگی ہے. بہرحال میں اتفاقا میرے ذہن میں آج پھر بھی وہی دوبارہ صبح زندگی تھا, لیکن یہ کہ شکر آپ نے بول دیا. بہرحال خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں ہمارے پیارے پیارے ناظرین کو, اور آج بھی ایک مزیدار قسم کا گرما گرم قسم کا پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آئے ہیں. امید کریں گے آپ کو پسند آئے گا ہمارا پروگرام. ہفتے کا موضوع ہمارا چل رہا تھا, جس کا آج آخری دن ہے, معاشرے میں بدعنوانیاں. اور شہیر الہی صاحب کے زبان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں بدعنوانیاں نہیں, بد عملیاں. جی بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی جو بات آپ کافی اثر انداز ہو گئی ہے. بالکل کافی اثر انداز ہوئی ہے, اور بڑی اہم بات بھی انہوں نے کی ہے, کیونکہ اس میں حقیقت بھی ہے. اور بارہ کرپشن ہمارا موضوع چل رہا ہے. اور یہاں تک جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے, میرے خیال سے ہر شخص جو ہے وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس سے جان چھڑانے کی اس چیز سے, تو میرے خیال سے ہمارا معاشرہ کافی جو ہے بالکل کافی مختلف زاویوں سے ہم نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. انشاءاللہ آج اس کا نچوڑ نکالیں گے ہم لوگ انشاءاللہ, اور ہمارا ساتھ دیجیے گا. بالکل. اور اب وقت ہوا ہے پروگرام کا جو ہے باقاعدہ طور پر ہم جو ہے آغاز کریں, اور ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ایک فرمان. بالکل, مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے, جو شخص تمہیں آخرت کی طرف دعوت دے اور آخرت کے عمل کے لیے مدد کرے, وہ تمہارا حقیقی اور شفیع دوست ہے. محترم ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بہترین فرمان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں. جی خورم, آپ کے ساتھ محترم مہمان کون ہوں گے, اور مہمان بتانے سے پہلے ناظرین کس طرح ہم سے پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ بتا دیں. جی بالکل, وائبر اور واٹس ایپ کے نمبر ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ facebook.com/SUT morning show ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے, اور اس کے علاوہ آپ اسکرین پر جلد ہی جو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے جس پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے, اور لائیو کال کیجیے. کوئی بھی سوال ہو ہمارے ماہرین سے, یا ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں اپنے کچھ کہنا ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بالکل, اگر آپ ایران کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو آپ ایک بار کال کر کے اپنا نمبر دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو کال بیک کر سکیں, یا وائبر واٹس ایپ یا فیس بک پہ اپنا نمبر دیجیے تاکہ ہم آپ کو کال کر سکیں. ہمارا ضرور ساتھ دیں پروگرام نسیم زندگی میں, کیونکہ نسیم زندگی آپ لوگوں کا اپنا پروگرام ہے, آپ لوگوں کی باتوں اور آپ لوگوں کے کمنٹس کے ساتھ چلتا ہے. بالکل. آپ ہمارے محترم مہمان کے بارے میں بتائیں گے. جی, ذوالفقار علی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسٹوڈیو میں ہوں گے, اور بہرحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ تہران یونیورسٹی سے. انشاءاللہ وہ آج نتیجہ نکالیں گے, نچوڑ نکالیں گے ہمارے ہفتے کے موضوع کا, جو کہ ہے معاشرے میں بدعنوانیاں. بالکل. اور میں اپنے ناظرین کو لے چلوں گی امریکہ, جہاں پر جناب عامر ترنبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ہے ریسرچر ہیں, اور ہم ان سے بات کریں گے. چلیں, یہ تو اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, آج جو ہے ایک نیا موضوع بھی ہم نے ایڈ کر دیا اپنے پروگرام میں. تو بہرحال پروگرام نسیم زندگی آج اس طرح رہے گا, اور امید کریں گے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. وقت ہوا ہے جان بنانے کا, ورزش کرنے کا. ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے پلیٹیز ورزش کا حصہ, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جتنے پروگرامز ہیں ان کو غور سے دیکھا ہوگا, ورزش کر رہے ہوں گے. اب ہم ایک اور ورزش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ. بیٹھتے ہیں زمین پہ. پلاٹس کے جتنے بھی اسٹیپس ہم بیٹھ کے انجام دیتے ہیں, اس میں جو ہے وہ ہمارے کمر, گھٹنے اور دونوں پنجے ایک لیول پہ ہونے چاہیے. ابھی اپنی کمر کو ڈھیلا رکھیں گے, دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ران کے نیچے رکھیں گے, سانس لیں گے, اور سانس چھوڑنے کے ساتھ اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. اگر اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے اس انداز میں, تو پھر اپنے دونوں پنجوں کو پیر سے دونوں پنجوں کو زمین سے اٹھا لیں اور ان کو سیدھا کر لیں.
دونوں ہاتھ رانوں کے نیچے، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت کمر کو سیدھا کریں گے، دوبارہ سانس چھوڑیں گے، دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور اپنی کمر کو سیدھا کریں گے، کمر کو سیدھا کریں گے۔ اس ورزش میں بھی جب ہم اپنی سانس کو چھوڑیں گے تو ہمارا پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے، سینہ باہر کی طرف نکلا ہونا چاہیے۔ اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ران کے نیچے سے نکالیں گے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف لے کے آئیں گے، کمر ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، دوبارہ سانس لیں گے، پیٹ کو اندر کریں گے، سینہ ہمارا نکلا ہونا چاہیے، بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے ہماری کمر۔ پھر دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف لے کے آئیں گے اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے، سانس لیں گے، پیٹ اندر، سینہ باہر، کمر بالکل صاف کریں گے، اپنی سیدھی کریں گے، سینہ بالکل باہر نکلا ہونا چاہیے، پیٹ نکلا ہوا، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل سامنے رکھیں گے، دونوں کندھے ہمارے سیدھے ہونے چاہیے اور ہاتھ ہمارے کندھوں سے اوپر نہ ہوں، اور یہ ہماری تھوڑی اس اسٹیپ میں نہ اوپر کی طرف جائے گی نہ نیچے کی طرف، بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے، اور ہمارے دونوں ہاتھ بھی ہمارے کندھے کے لیول تک ہونے چاہیے، لیکن صرف ہمارا پیٹ اور ہماری جو کمر ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا ہاتھوں کو 45 ڈگری کے لیول تک اوپر بھی لے کے جائیں گے، یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے اس ایکسرسائز کا۔ جو بھی آدمی یہ ورزش کرے وہ اپنی توانائی کے حساب سے اور جتنا ہاتھوں کو اوپر لے جا سکتا ہے اور جتنی سختی برداشت کر سکتا ہے اتنی ورزش کرے۔ سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، کمر بالکل سیدھی، سینہ نکلا ہوا، پیٹ اندر کی طرف، سانس چھوڑتے وقت دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، اگر پیر سیدھے نہیں رکھ سکتے تو پیروں کو اٹھا لیں گے۔ اب ہم ہاتھوں کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد اوپر لے کے جائیں گے، دوبارہ نیچے لے کے آئیں گے، دوبارہ ہاتھوں کو ہم اپنے ران کے نیچے لے جائیں گے۔ ایک دفعہ اور اس ورزش کو دہراتے ہیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت ہم اپنی کمر کو سیدھا کریں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے، سانس لیں گے، اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ دیکھیں 45 ڈگری کا، اس میں 45 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے، دوبارہ ہاتھوں کو نیچے لے کے آئیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، سانس چھوڑتے وقت دوبارہ ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دقت سے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا، اس ایکسرسائز کو دیکھا ہوگا، اور آپ ہماری ساری ایکسرسائزز کو دیکھ رہے ہوں گے، ہر اسٹیپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے صحت و سلامتی کے آرزو کے ساتھ خدا حافظ۔ جی محترم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کروں گی ہمارے ورزش کے حصے کے ساتھ آپ نے ورزش بھی کی ہوگی، آج کے دن اور اپنے آنے والے تمام دنوں کو جو ہے وہ ایک دم جاندار اور صحت مند بنا لیا ہوگا۔ جی خورم، وقت ہوا ہے ناظرین کو لے چلیں گے ہم امریکہ، جہاں پہ محترم عامر ترنبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ٹیکنالوجی میں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریسرچر ہیں، اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر کسی کی زبان پہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں۔ جی میں ترنبو صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام نسیم زندگی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلام عرض ہے آپ سب کو بھی۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اچھا، جو عامر بھائی پھر کیا بتا رہے ہیں آج ہمیں، آج ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس اور کیا تازہ ترین کیا خبریں ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی دلچسپ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، شکریہ، جو ہے ویئربل ٹیکنالوجی۔ اچھا، تو میں بیسکلی یہ ٹیکنالوجی ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، اپنے باڈی سے پہنتے ہیں، جو ٹرانسمٹ کرتا ہے انفارمیشن، تو اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ضرور، جی بات کیجیے۔ تو اس کی میں کیوں بات کرنا چاہ رہا تھا ویئربل ٹیکنالوجی کے بارے میں، کیونکہ اس کی جو یوز ہے میڈیکل فیلڈ میں اور صحت کے فیلڈ میں بہت ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، اور اس کی اگر ہم دیکھے جائے مریضوں میں بھی جا رہی ہے، اور دوسرے سائڈ سے جو صحت مند لوگ ہیں، جو فٹنس کے بہت ہی بڑے فین ہیں، ان میں بھی یہ بہت ہی یوز ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ویئربل ٹیکنالوجی کو اگر ہم سمجھیں تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان اپنی باڈی پہ پہنتا ہے،
اور جو جس میں سرکٹری رہتی ہے اور ایڈوانس آئی ٹی کے جو وائرنگ اور سب کچھ رہتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ وائرلیسلی کنیکٹڈ رہتا ہے. اچھا, یا تو یہ کنیکٹڈ رہتا ہے انسان کے فون کو, یا انسان کے کمپیوٹر کو, یا انسان کے ڈاٹر کو سیدھے. تو اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ یہ چیز رہتی ہے کہ اس میں ڈیٹا بھی اسٹور ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فزیکل جو انفارمیشن جو اس کو ملتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہاتھ پہ اگر کوئی ڈیوائس لگا ہے تو اس میں سے جو پلس کا انفارمیشن ملتا ہے یا بلڈ پریشر کا, یہ اس کو پروسیس کر کے کاؤنٹ کرتا ہے اور پھر ٹرانسمٹ کرتا ہے, جیسے میں نے کہا فون کو ویسے. تو اس کی اہمیت بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ اس کا ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں بہت ہی سارے فائدے ہیں. تو اس کے فائدوں میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل کوئی مریض ہے اور وہ اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, تو لیکن اس کی صحت آلریڈی خراب ہوئی تھی, تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ چلو یہ پہن کے رکھو. تو اب ڈاکٹر ہسپتال کی 4 دیواروں سے باہر بھی اس کو مانیٹر کر سکتا ہے. ہاں صحیح, بھی کہیں بھی 24 گھنٹے ہر دن. اور مریض کی صحت خراب ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر چاہتا ہے کہ نہیں مجھے الرٹ ملا ہے, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, اس کو ابھی ہم اس کا انٹرونشن کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے پیشنٹ کا جو کمپلیکیشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اس کی جو کریٹیکل ہائی رسک پیشنٹس ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند رہتا ہے. اور جو پیشنٹ کا کاسٹ رہتا ہے ہسپتال جانے کا اور ٹائم جو رہتا ہے وہ سارا کچھ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ. اچھا عامر, یہ کیسے ہم اس کو, جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کو ایک لائیو رپورٹ مل رہی تھی, کیسے اس کو ہم ڈاکٹر کے ڈیسک ٹاپ سے, کمپیوٹر سے, یا اس کو کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں, یعنی کوئی رستہ ہے ہمارے پاس؟ جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا, شکریہ. تو ویسے 3 پرائمری ویز ہیں. ایک تو جو پرانا ہے وہ USB کے تھرو. تو پورا ہفتہ پیشنٹ کو ہم نے مانیٹر کیا, پیشنٹ آیا آفس میں, ہم نے USB کارڈ اس کے ڈیوائس سے ہم ڈاکٹر کے کمپیوٹر میں لگایا. ٹھیک ہے. لیکن اب تو وہ تھوڑا پرانا ہو رہا ہے. اب بلوٹوتھ کے تھرو اس کا جو ڈیوائس ہے وہ اس کے فون میں جاتا ہے, اور اس کے فون سے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ڈاکٹر کو جاتا ہے. زبردست. دوسرا. اچھا. اور تیسرا یہ ہے جو وائرلیس سیدھے اس ڈیوائس سے انٹرنیٹ کے تھرو ڈاکٹر کو ہی ملتا ہے. اچھا, تو یہ اب تینوں ٹیکنالوجیاں آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, یعنی ایک قسم کی مارکیٹ میں ہیں یہ؟ جی بالکل, تینوں مارکیٹ میں ہیں, اور تینوں کا یوز اتنا بڑھتے جا رہا ہے کہ لوگوں نے بہت ہی ایڈوانس کانسیپٹ کی اب ویئربل ٹیکنالوجی نکالے ہیں. اچھا عامر, پاکستان ہندوستان میں کیا حالت ہے اس ٹیکنالوجی کی؟ ویسے تو جنرلی ٹیکنالوجی کو کیا ہوتا ہے, جو انوویشن جو کنٹریز میں ہوتا ہے ان میں جب صرف سکسیسفل بزنسز جو رہتے ہیں اور جو سکسیسفلی اڈاپٹ کیے گئے صرف وہی ہندوستان اور پاکستان میں جاتے ہیں. اچھا. تو ابھی ہندوستان اور پاکستان میں جو فیشن کے موڈ میں جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں, جس سے مطلب انسان قدم اپنے کاؤنٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر iPhone 5 سیریز ہیں یا iPhone 6 سیریز ہیں, ان میں آلریڈی امبیڈڈ ایک چپ ہے جس سے میں روز دیکھ سکتا ہوں کہ اچھا آج میں نے اتنے قدم میں چلا اور آج میں نے اتنے کلومیٹر چلا ہوں میں, لیکن میں تو چلنے گیا ہی نہیں, میں آفس جا کے واپس آیا. تو اسی میں وہ سارا کچھ میجر ہو جاتا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان میں جو ایڈاپشن ہے وہ آبویسلی لیٹ سٹیج ایڈاپشن رہتا ہے, لیکن اس کی ایڈاپشن سٹیپ بائی سٹیپ ادھر ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا عامر, کتنا کاسٹ کتنا ہے تقریباً اس کا, یعنی کتنا ہمیں خرچہ اس پہ, اس کو ڈیوائس ہو گئی یا اس کے اور جو ساتھ ایسیسریز ہیں, کتنا ہمیں خرچہ پڑ جائے گا؟ بہت ہی اچھا سوال پوچھا. جو یوزر ڈیوائسز ہیں, جو مطلب جنرل مارکیٹ کے ڈیوائسز ہیں, قریباً $150 کے ہیں. اور ان کا پرائس $150 تک پہنچا ہے, مطلب پہلے بہت ہی مہنگے تھے. ٹھیک ہے. $150 تقریباً 8-10 ہزار روپے ایک ڈیوائس کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مطلب ہندوستان اور پاکستان میں ابھی میس مارکیٹ ابھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ بہت ہی مہنگا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی چائنیز انوینٹرز اور یہ سب آئیں گے اور ان کے پیٹنٹس خرید کے اپنے ڈیوائس بنائیں گے تو اس میں منافع ہو سکتا ہے ہندوستان اور پاکستان. عامر, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ہم نے مختصر سا وقفہ لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے. جی ناظرین, عامر
ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریسرچر ہیں, اور انہوں نے بڑا زبردست ہمیں ایک ڈیوائس کے بارے میں بتایا جو ہمارے بدن کو مانیٹر کرتی ہے, اور یہ بول سکتے ہیں ہمیں اپڈیٹ رکھتی ہے کہ ہمارے بدن میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ڈاکٹر سے بھی کنیکٹ رکھتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی جو فیس وغیرہ کا چکر ہے سے جان چھٹ جائے گی. نہیں, فیس بھی بلوٹوتھ کے ذریعے, وائرلیس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے اس کا پیمنٹ ہوتی رہے گی, نکالیں گے. جی ناظرین, بہرحال گفتگو ہماری عامر کے ساتھ جاری رہے گی. یہاں پر ہم مختصر وقفہ لیں گے اور پھر آپ میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میں یہاں پر بتاتے چلوں کہ ہمارے بہت سے ناظرین آن لائن ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا محمد مہدی صاحب کا, سید محسن صاحب ہیں, اور محمد حسین میر صاحب ہیں, اور 2-3 اور بھی ہیں لیکن انہوں نے نام نہیں اپنے لکھے ہوئے. اماد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے ساتھ دیجیے ہمارے موضوعات میں, ہمارے پروگرام میں چلیں گے ہم لوگ عامر صاحب کی طرف. جی ہاں, اور خرم ایک سوال جو میں عامر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہوں گی. عامر صاحب میں جو یہ پوچھنا تھا کہ یہ ڈیوائس جو ہے یہ کس طرح کی بیماریوں کو مانیٹر کرتا ہے, یعنی بیماری یعنی فزیکلی طور پر ہوں گی یا اندرونی طور پر کون کون سی بیماریوں کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا. تو جو پہلے جو ڈیوائسز آ رہے تھے وہ بہت ہی بیسک چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے, جو مطلب ایک انسان ہارٹ سے بھی مانیٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل ہارٹ ریٹ, بلڈ پریشر اور ویسی چیزیں. تو وہ سب بیسک چیزیں کافی ٹائم سے ٹیکنالوجی آلریڈی ایگزسٹڈ ہے, لیکن اب جو نئے ٹیکنالوجیز آئے ہیں وہ ہارٹ ریٹ کے تھرو ہارٹ کو, انسان کو جب ہارٹ اٹیک ہونے کا چانسز ہے اس وقت اس کو بچا سکتے ہیں. زبردست. فار ایگزامپل میں اگر بات کروں, ایک زول لائف اسٹائل ویسٹ ہے, تھوڑی ایڈوانسڈ والی ویئربل ٹیکنالوجی, اس کو ویسٹ کی طرح انسان پہنتا ہے اپنے اوپر, اور ایک چھوٹی سی ڈیوائس اس کے ویسٹ پہ رہتی ہے. تو اگر آپ نے سنا ہوگا ارے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن یہ بچ گیا ہے اس کا, لیکن ہارٹ میں پرابلم ہوگی, اور باقی بار ہم نے سنا کہ ارے اس کی تیسری بار ہارٹ اٹیک ہوئی ہے, اب جان خاص سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیوائس کیا کرتی ہے, یہ انسان کے ہارٹ کے ردم کو مانیٹر کرتا ہے. جیسے ہمیشہ ہارٹ کھلتا رہتا ہے اور بند ہوتا ہے, یہ ردم ہے. تو جیسے ہی ہارٹ کا ردم ڈسٹرب ہوتا ہے یہ انسان کافی ہائی رسک میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹائم بہت ہی قیمتی رہتی ہے ایک مریض کے لیے جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور جب تک وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو یہ ڈیوائس اس ٹائم کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے بڑھاتا ہے, میں سمجھاتا ہوں, کیونکہ یہ ڈیوائس آلریڈی باڈی پہ ہے, اس کو آلریڈی پتا چل گیا ہے کہ ہارٹ کا ردم اس انسان کا بدل گیا ہے. یہ اسی وقت ایک الیکٹرک شاک دیتا ہے ہارٹ کو. صحیح. اب آپ بولیں گے ہارٹ اٹیک اور الیکٹرک شاک میں کیا آپسی میں ریلیشن ہے, تو میں آپ کی ویورز کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی موویز میں یا کبھی ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا ایک ڈیفیبریلیٹر رہتا ہے جو انسان کے چیسٹ پہ ڈالتے ہیں ایک شاک دینے کے لیے. بالکل. تو وہ یہ لائف اسٹائل ویسٹ جو زول لائف ویسٹ ہے وہ اسی کا رول رہتا ہے, لیکن آن اے ویری اسمال اسکیل. ٹھیک ہے. اور اس پیشنٹ کو جیسے ہی یہ مانیٹر کرتا ہے کہ اس کا ہارٹ کا ردم چینج ہوا ہے پیشنٹ کا, اسی وقت اس کو شاک دیتا ہے. زبردست. اور اس سے وہ ہارٹ کا ردم بیک ٹو نارمل کراتا ہے. اچھا, یہ تو بڑے زبردست ہے عامر بھائی, یہ جو آپ نے بات بتائی کہ جو شوق بھی وہیں کا وہیں مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک بڑے جو ہے پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو شوق دینے کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ صرف ڈاکٹرز آس پاس نہیں ہوتے. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں, مدد نہیں ملتی جی, اس کے لیے آپ کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑتا ہے پیشنٹ کو, اور اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. عامر ترامبو, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا اور بڑی ہی اہم ڈیوائس کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو معلومات دی. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اگلے پروگراموں میں بھی ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا. شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تو ہمارے ساتھ عامر ترامبو صاحب تھے امریکہ سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور بہرحال انہوں نے ہمیں ایک بریسلیٹ یا لاکٹ ٹائپ کی ایک ڈیوائس جو کہیں بھی ہمارے بدن کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے, بہرحال ہو سکتا ہے پہن سکتے ہیں, بالکل پہن سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک ویسٹ, ایک بنیان ٹائپ کی چیز, بالکل جیکٹ ٹائپ کی چیز کہہ سکتے ہیں, جو دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے. جو بہرحال یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں, ان کے بارے میں جاننا چاہیے. کتنا کہ ٹیکنالوجی کی جو دنیا وہ اتنی وسیع ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کی سوچ پہنچ نہیں سکتی کہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں, اور ایسے کام جو ہمیں بہت سی معمولی بیماریاں جو ہم معمولی ہی بول سکتے ہیں ان سے بچا سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں, ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ان بیماریوں میں وہ یہ ہے کہ بیمار ہاسپٹل پہنچنا, بالکل مدد ملنا موقع پر. بالکل. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آ جائیں, ہمیں پہلے
پہلے پتہ چل جائے یا ہمارے ڈاکٹر کو پہلے پتہ تو بہت مدد کی جا سکتی ہے. یہاں پر مرزا محمد مہدی صاحب نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا غصے کی امام فرماتے ہیں غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو, غصے عقل کو تباہ اور صحیح راستے سے دور کر دیتی ہے مولا کائنات. جی بڑا اچھا ہے انہوں نے آج کے نوجوانوں میں بڑا یہ کہ غصہ آ گیا بس فیصلہ ہو گیا اور ختم ہو گیا. بالکل غصے کی حالت میں فیصلہ ہو گیا, یہ بہت بہرحال بالکل ٹھیک بات کی. بہت شکریہ مہدی صاحب, آپ نے کہا اس کو شیئر کرنے کا, ہم نے اس کو شیئر کیا, اور جو بھی آپ بات ہمارے لیے لکھیں گے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو شیئر کرنے کی. بالکل ہم یہاں وقت ہوا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جلدی سے لوٹیں گے اپنے ناظرین کی خدمت میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کے حصے کا, جہاں پر خورم ہمارے محترم مہمان کے ساتھ ہمارے ہفتے کے موضوع کا نچوڑ نکالیں گے. چلتے خورم کی طرف. جی بہت شکریہ رباب. جی ناظرین گفتگو کے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ذوالفقار علی مارسل موجود ہیں, تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے موضوع معاشرے کی بدعنوانی ہے اس موضوع کا آ کے نچوڑ نکالیں, اس پہ گفتگو کریں. تو چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں ذوالفقار بھائی؟ میں ٹھیک ہوں, اور آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. بالکل. تو بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ٹائم نکالا, اور بہرحال ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے اس موضوع کو تیار کیا تاکہ ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو سکے. ذوالفقار بھائی پہلے تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. آخری دن ہے آج ہمارے ہفتے کا, اور آج نچوڑ نکالنا ہے ہم نے اس موضوع کا. تو بات کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جی کرپشن ہے کیا, تعریف کیا ہے اس کی, ڈیفینیشن کیا, کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے. سب سے پہلے کرپشن کو سمجھنے کے لیے کرپشن کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف ضروری ہے تاکہ معاشرے کو بھی پتہ چلے کہ آخر کرپشن ہے کیا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کرپشن جب ہم کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ رشوت اور غبن آتی ہے. بالکل, یہ عام طور پہ, جبکہ عام طور پہ لوگ اسی کو تصور کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا. بہت ساری تعریف دانشوروں نے اس کرپشن کی, بدعنوانی کی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی تعریف یہ ہے دانشوروں نے کی ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو توڑنا. اچھا. سب سے یعنی دیکھیں ایک بہت چھوٹے سے جملے میں کرپشن اور بدعنوانی کی تعریف کی ہے. بہت بڑی بات کر دی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ اپنے عہد و پیمان کو توڑنا. پھر دانشور آگے کہتے ہیں کہ دوسری تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مالی اور مادی معاملات کے خلاف ورزی کرنا. ٹھیک ہے.
یہ ہے تھوڑی سی اور اس کو واضح کیا ہے اس نے. ٹھیک ہے. ایک اور بات کہی ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی ذاتی مطلب کے لیے مقدس نام کا استعمال کرنا. اچھا, یہ بھی کرپشن میں آ رہا ہے. کرپشن اور بدعنوانی کے ذیل میں ہے. یعنی اپنی بات منوانے کے لیے کسی اور کا ریفرنس دے دینا. اور اس دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے, اور اسی لیے معاشرہ دھوکہ کھا رہا ہے. اچھا, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن سب سے جو جامع اور معنی تعریف ہے ہماری نظر میں, دانشوروں کی نظر میں, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے, اپنے حد سے تجاوز کرنا, اس کو کرپشن اور بدعنوانی کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھائی, بڑی زبردست طریقے سے آپ نے. اب اگر اس تعریف کے ذیل میں دیکھیں, یہ بہت ہی جامع اور معنی تعریف ہے کہ اپنے حد سے تجاوز کرنا. اب کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی انسان جس مرحلے پہ ہو, جس مقام پہ ہو, اگر وہ اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کرپشن اور بدعنوانی کے ذیل میں بالکل سامنے کھلم کھلی. ٹھیک ہے. اب یہ کرپشن ہے کیا؟ آخر لوگ کیا سمجھتے ہیں کرپشن کو؟ ہلکے میں لے لیں کہ کرپشن ہے کیا, یوں ہی چھوڑ دیا جائے. تو نہیں, کرپشن کی تشبیہ جو ہم نے پڑھی ہے واقعی وہ ایسی خطرناک ہے کہ کینسر جیسی بیماری بھی اس کے سامنے جو ہے وہ کم ہے. اچھا, بدعنوانی اور یہ کرپشن. ٹھیک. کہتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کرپشن کو سمجھنا ہے تو ان مثالوں کے ذریعے سمجھو کہ کرپشن ایک آکاش بیل کی طرح ہے جو درختوں کو اپنے اس میں جکڑ لیتی ہے اور درختوں کے سارے رس کو چوس لیتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ درخت کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. پیلا پڑنے کی نشانی اگر دیکھیں تو وہ اس انسان کو کہتے ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو, جسم کے اندر خون نہیں ہے, وہ انسان پیلا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ یہی کرپشن جب ہمارے معاشرے میں داخل ہو جاتا ہے تو سیاسی, اخلاقی, فرہنگی, صلہ رحمی, ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے اور یہ معاشرہ کھوکھلے کی صورت میں آ جاتا ہے. زبردست. اب انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کو یہی نہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کام انسانیت والا ہے یا حیوانیت والا ہے. سمجھ بوجھ ختم ہو گئی, سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے, چونکہ کرپشن اس کو بالکل نچوڑ کے پھینک دیتا ہے. اب اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس انسان کو کون پوچھے گا جس کے معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہو, کوئی مقام نہیں ہو, کچھ بھی نہیں, ختم ہو گئی اس کی زندگی, سب ختم ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کرپشن اور بدعنوانی کو معاشرے کے درمیان سے ختم کرنا بہت ہی ضروری ہے. صحیح. ذوالفقار بھائی بہت شکریہ, گفتگو آگے بڑھائیں گے. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں, کیونکہ جس طرح آپ نے تعریف کی کرپشن کی اور جس طرح آپ نے بیان کیا, بہرحال میرے خیال میں ابھی تک ہمارے پروگرام میں اس طرح گفتگو نہیں ہو سکی. ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ہم لوگ ناظرین. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہم لوگ چلتے ہیں رباب کے پاس کہ رباب ایک مختصر وقفہ لیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ خان آپ کا, بہت شکریہ. بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے آپ کی, بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے آپ کی. امید کروں گے ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے مستفید ہوں گے. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں, واٹس ایپ اور وائبر یہاں پر میرے پاس آن لائن ہے, جلدی سے پوچھیے. یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں اسٹوڈیو میں خرم کی گفتگو چل رہی ہے ذوالفقار علی کے ساتھ. ہمارے ہفتے کے موضوع کا وہ نچوڑ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم فوراً چلیں گے ان کی طرف. جی خرم. شکریہ رباب جی, بالکل صحیح آپ نے کہا. ذوالفقار بھائی وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال اتنی مزے کی گفتگو چل رہی ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا وقت ضائع کیا جائے اس میں. جلدی سے آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کی بیماری ہے یا پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو دور حاضر کی بالکل یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے. اگر ہم اسلام کے آغازی سے اگر ہم اس کو اگر دیکھنا شروع کریں ٹھیک ہے تو یہ ہر دور میں رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ان چیزوں کو کسی اور نام سے اس زمانے میں تشبیہ دیا کرتے تھے, لیکن آج ہم اس کو کرپشن اور بدعنوانی کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جناب آدم سے بھی چلیں تو بھی ہمیں بالکل ایک صاف سی جھلک دکھائی دیتی ہے. صحیح. اس لیے کہ ساری دنیا جناب آدم کو مانتی ہیں, انہی کی اولاد ہیں اس زمین کے اوپر جتنے بھی ہیں.
تو کیا جناب آدم کے زمانے میں کرپشن کا وجود نہیں تھا؟ جناب آدم کے زمانے میں خود جناب آدم کے بیٹے نے کرپشن کا پہلا نمونہ انجام دیا. ٹھیک. اور میں بتاؤں گا کہ کرپشن کی جو وجہ ہیں، میں ابھی آگے بات یہ آئے گی کہ کرپشن کیوں وجود میں آتی ہے، آخر کیوں پیدا ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک حسد ہے. اچھا. ہاں، کرپشن کے وجود، کرپشن کے جو سبب میں سے ہے وہ ایک حسد ہے، اور حسد ہی کے بنا پر قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کیا تھا. بالکل صحیح. یہ کرپشن کا پہلا نمونہ تھا. بالکل صحیح. لیکن ہم اس دور میں اس کو کسی اور چیز سے تشبیہ دے کر ہم آ گئے، ختم کر دیا. وہ ایک دینی پوائنٹ کی طرف ہے، لیکن حقیقت میں کرپشن وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اور آگے ہم چلیں تو جناب نوح کے زمانے میں ہم آئے، وہاں دیکھیں کرپشن تو اپنے بالکل اوج پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک نبی بتا رہا ہے کہ کرپشن کیا ہے، لیکن لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. لیکن جناب نوح نے جو ہے لوگوں کو سمجھایا، اور آخر میں خود پروردگار سے دعا کی کہ یہ لوگ اس کرپشن کو سمجھنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں، بے حس ہو گئے. ہاں، پروردگار تو ہی کر. ظاہر سی بات ہے. تو پروردگار نے اس کا انجام بھی دکھایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا. اور آگے ہم چلیں تو جناب موسیٰ اور عیسیٰ ہیں. دیکھ لیں کرپشن کیا ہے. کرپشن یہی ہے کہ کسی کے حق کو چھیننا بھی ایک کرپشن ہے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے. اب ہارون ہیں، قارون ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. جناب موسیٰ آئے، کرپشن کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے اس کو بتایا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے. یہ کرپشن ہے. یہ ایک بدعنوانی معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہو کہ لوگ تمہاری پوجا کریں، تمہاری عبادت کریں، تمہیں خدا تسلیم کریں. صحیح ہے. یہ کرپشن ہے. جناب موسیٰ نے علل اعلان یہ اعلان کیا، بتایا سب کو واضح طور پر، لیکن نہیں ہے. اور آگے چلیں جناب محمد مصطفیٰ، ٹھیک، جس کو دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر فرقہ امن و امانیت کے حوالے سے سب الگو قرار دیتا ہے. بے شک. اور یہ ایک ایسی ذات ہے جس پر تمام بغیر تفرقے کے، بغیر کسی اس کے جو ہے رسول کی ذات کو تسلیم کرتی ہے. بے شک. رسول نے بتایا کہ اگر اس بدعنوانی کو اور کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اخلاق کے ذریعے ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رسول نے اپنے اخلاق کے ذریعے تمام ان جاہلوں سے، جس کو ہم بدو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، صحیح ہے، لیکن اس زمانے میں رسول نے اپنے اخلاق سے اس کرپشن کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. ان کی جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کی. ہاں، وہ جہالت بھی ایک کرپشن ہے، وہی باعث بن رہی ہے کرپشن کی، باعث بن رہی کرپشن کی. اور آگے چلیں امام علی کی حکومت کو آپ دیکھ لیں. امام علی نے حاکم شام کے سامنے سب سے بڑا کرپٹ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حاکم شام ہے. صحیح. حاکم شام سب سے کرپٹ آدمی تاریخ اسلام کا کہا جائے تو بیجا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس نے وہ چیزیں معاشرے کے اندر وجود میں لے کر آیا کہ ابھی تک تاریخ میں مجھے نہیں دکھائی دیتا. بیت المال کا بیجا اسراف کرنا. صحیح. آگے آئے امام حسن کو دیکھ لیں. امام حسن نے اگر غور سے دیکھے، یعنی مذہبی پہلو سے ہٹ کر دیکھے، یعنی تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھے مسلمان، اور امام حسن کے صلح کے شرائط کو دیکھے، تو پوری شرائط جو ہے وہ اس بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف ہے. صحیح. وہ سارے صلح کے شرائط ہیں. صلح کے شرائط میں سے جیسے 2-3-4 میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو پتہ تو چلے کہ کیا تھا. وہ پہلا کہا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا حاکم مسلمانوں کا کہلواؤ نہیں. دوسرا یہ کہ بیت المال پہ تمہارا کوئی تصرف نہیں ہوگا، چونکہ یہ عوام کا مال ہے. جس کا جو مال ہے اس کو وہاں تک پہنچاؤ. یہ نہیں کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، جو اقربا ہیں، وہ اس کو یوز کرے. ٹھیک ہے. اس کو حرام چیزوں کی طرف مصرف مت کرو. صحیح ہے. تو یہ سب کیا تھے؟ یہ سب بدعنوانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام حسین نے سب سے بڑا احتجاج کیا اس کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے. تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا احتجاج روئے زمین پر نہ ہوا تھا، نہ ہوگا. اور شاید اسی وجہ سے آج کرپشن اور بدعنوانی بہت کم ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف یزید کے مقابلے میں احتجاج نہیں کرتے، خون نہیں دیتے، قربانیاں نہیں دیتے، تو شاید آج یہ معاشرہ اپنی آبرو ختم کر چکا ہوتا. اگر آج کچھ بھی باقی ہے تو صرف امام حسین علیہ السلام کی وہ احتجاج، وہ مخالفت ہے، وہ قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں پوری انسانیت کے آبرو کو بچا رکھا ہے. یہ ہے. بالکل صحیح. اگر آگے ہم چل کے بات کریں آج کے زمانے میں
تو دیکھ لیں آپ، یہی کرپشن، یہی بدعنوانی کس ملک میں نہیں ہے؟ میں نے پورا ایک سروے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے ملک میں کرپشن اور بدعنوانی نہیں ہے۔ بدعنوانی کسی نہ کسی حوالے سے ہر ملک میں موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے کہ صرف رشوت خوری کا نام بدعنوانی تو نہیں ہے، غبن کر لینے کا نام بدعنوانی تو نہیں ہے، قتل و صرف غارت کر لینے کا نام تو بدعنوانی نہیں ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لینے کا نام تو بدعنوانی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعنوانی کے ذیل میں آتی ہے۔ اب کسی ملک میں رشوت خوری زیادہ ہے، کسی ملک میں لوٹ مار زیادہ ہے، کسی ملک میں قتل و غارت زیادہ ہے، کسی ملک میں استحصال زیادہ ہے، کسی ملک میں کنبہ پروری زیادہ ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال دوں کہ پوری دنیا امریکہ کو سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک مانتا ہے، اور وہ یہودی جو دنیا میں صرف 1% ہے، وہ 99% پر حکومت کر رہا ہے۔ اس سے بڑا کنبہ پروری اور کرپشن اور بدعنوانی کی مثال کیا ہوگی؟ بہت زبردست ذوالفقار بھائی، بہت زبردست گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے، آپ کے بہت مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں مختصر وقفہ لینے ہم نے ناظرین۔ ذوالفقار علی کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ ان سے گفتگو ہم لوگ جاری رکھیں گے بدعنوانی کے موضوع پر، لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس۔ بہت شکریہ خرم، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن خرم، آپ کو کرپشن سے اگر بچنا ہے تو جان بھی بنانی ہوگی۔ جان کس طرح آپ کو بنانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ مچھلی کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیوں اچھی بات ہے؟ طبی ماہرین نے قوت سماعت کی حفاظت کے لیے ایک آسان نسخہ جو ہے وہ تجویز کیا ہے، اور یہ تصویر کہاں چلی گئی، جی ہاں، تجویز کیا ہے اور کہا ہے کہ بڑھاپے میں قوت سماعت کے نقصان کے خطرے سے یا خطرے کو کم کرنے کے لیے آپ مچھلی کھائیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 بار مچھلی کھانا اس دائمی مرض کی روک تھام یا اس کو یعنی کم کرنے میں، اس کی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 موجود ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ اومیگا 3 جو ہے آپ کی قوت مدافعت کو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں بچوں کو آپ دیں، جو بچے جن کی عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا جو نشو و نما کی اپنی حالت میں ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو مچھلی کھائیے، جان بنائیے، اپنی جان کا خیال رکھیے اور کرپشن سے بھی لڑیے۔ لیں گے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ، جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، آپ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ خرم، یہاں ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، مرزا محمد مہدی صاحب نے لکھا ہے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا سرونٹ ہوں اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ذوالفقار علی صاحب سے۔ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے بولا ہم کس طرح کرپشن کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بالکل یہی سوال ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، آخری حصہ ہمارے گفتگو کا ذوالفقار بھائی۔ اس سوال کے میں 2 طریقے سے جواب دینا چاہتا ہوں، ایک دینی جنبے سے اور ایک دنیاوی طریقے سے، تاکہ ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی اسی وقت کامیاب و کامرانی سے گزر سکتی ہے جب ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو۔ چونکہ ہمارے پاس دینی رہنما بھی ہیں اور دنیاوی رہنما، اور یہی دونوں وہ زندگی کے گاڑی کے 2 پہیے ہیں جس سے جو ہے ہماری زندگی آگے چل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دنیاوی طریقے سے ہم اس کو ختم کرنے کی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس صورتحال ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نظام تعلیم کا درست نہ ہونا۔ اچھا، اس لیے کہ ہم تعلیم تو دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں کہ تعلیم اپنے منزل کمال پر ہے، اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایجوکیشن کی کمی ہے۔
ٹھیک ہے. ایجوکیشن کی کمی جس ملک میں ہے وہاں بھی کرپشن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن حاصل کر لینے سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے, اور تربیت کیا ہے؟ تربیت کی طرف ماہرین نے اشارہ کیا ہے کہ اخلاق نہیں ہے. اخلاقی پہلو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ملک کے اندر جو حکومت چلا رہے ہیں, ان کے اندر اخلاقی بالکل ایک نقطہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی پہلو آ جائے, اخلاقی چیزیں آ جائیں, اپنے اخلاقی اقدار کو نہ بھولیں, تو ظاہر سی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے جس انسان کے اندر اخلاق ہوگا وہ با اخلاق ہوگا, اس کا ضمیر بھی زندہ ہوگا, اس کا دل بھی زندہ ہوگا, وہ دوسروں کی تکلیفوں کو احساس بھی کرے گا. بالکل صحیح. صرف علم حاصل کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے, علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ منصفانہ عدالت کے اندر جو ہمارا نظام ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس پوری دنیا, پورا معاشرہ عدالت سے ایک امید رکھتا ہے کہ یہاں سے ہمیں صحیح فیصلہ سنایا جائے گا, صحیح ہمیں وہ ملے گی, عدل ملے گا, انصاف ملے گا, جبکہ پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جہاں سے معاشرہ امید رکھتا ہے وہیں سے اس کو مایوسی ملتی ہے. بالکل صحیح. تو جب تک عدالت اپنا صحیح فیصلہ نہیں سنائے گی, جب تک انصاف نہیں دے گی, تب تک کرپشن یا بدعنوانی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہم عدالتوں کو اپنے پیسے سے, اپنے طاقت سے خرید لیتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب عدالت اور پولیس کے ذریعے جب یہ خرید لیا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کیسے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یہ محال ہے. تیسری بات یہ ہے کہ غربت, حسد, خواہشات, مذہب سے دوری, یہ ساری چیزیں ہیں. جب تک یہ ان چیزوں سے لوگ قریب نہیں ہوں گے, ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. معاشرہ کس طریقے سے ختم کر سکتا ہے بدعنوانی کو, میں بہت کلی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اتحاد کا ہونا ضروری ہے, صبر کا ہونا ضروری ہے, خدا اور آخرت پر یقین کا ہونا ضروری ہے, علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے, عدالت اور سچائی کا ہونا ضروری ہے, اخلاق, اور سب سے اہم کردار جو ہے وہ میڈیا کا ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار ولی, بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے گفتگو کی, بہت مزہ آیا. معذرت کا وقت ہمارے پاس بالکل کم تھا, ورنہ یہ جتنے آپ نے نکات بیان کی مجھے پتہ ہے آپ نے ان کے پر تفصیل جو ہے بہرحال بولنی تھی, لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی رباب. بہت شکریہ خرم آپ کا بھی, اور محترم ذوالفقار علی صاحب کا بھی بہت بہت میں یہاں شکریہ ادا کرتی چلوں گی. تاریخی پس منظر سے آج کے زمانے میں کرپشن کیا ہے انہوں نے ہمیں اچھی طرح جو ہے اس بات کی وضاحت کی, اور ایک بات کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا, شاید کہیں تربیت میں کمی ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے. ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर हम जुल्फ़िकार अली साहब का और आमिर तरम्बू साहब का, जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया, इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और खुरम नाज़रीन को बताते हैं हमारे सनीचर के दिन जो मेहमान होंगे इस बारे में। जी हाँ, मोहतरमा खतीजा इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगी स्टूडियो में, और एक कामयाब माजूर जो है उनका मौजूद रहेगा, क्योंकि हमारे हफ्ते का अगले हफ्ते का मौजूद जो रुबाब चलेगा वो ये चलेगा, क्योंकि जिस्मानी माजूरों का दिन मनाया जा रहा है अगले हफ्ते, तो हमने पूरे हफ्ते का मौजूद रखा है जिस्मानी माजूरों का हफ्ता रखा है। जिस्मानी माजूर जो है वो आया हमसे कम है, यानी इस लिहाज से कि देखें यहाँ पे बहुत से ऐसे माजूर हैं जो फिर भी आम लोगों से आगे आम लोगों से ज्यादा कामयाब है। तो इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी हमारा साथ देंगे। और उसके अलावा नशो मंसूर साहिबा अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगी और वो हमें बताएंगी कि ऐसे नफ्सियाती तौर पर माजूर लोग, जिस्मानी माजूर लोग अपनी मदद कर सकते हैं और उनके आसपास रहने वाले लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। बहरहाल इस पे इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का टाइम खत्म हुआ चाहता है। मुझे खुरम गर्देजी और रुबाब मंसूरी को कल तक के लिए, परसों तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।